آج ہم ایک ایسے میگا پروجیکٹ کی بات کریں گے جس نے واقعی انجینئرنگ کی حدوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ ماحول دوست کنٹینر شپس میں سے ایک کی تعمیر کی۔ سب سے پہلے ذرا اس کے سائز کا اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ جہاز 400 میٹر لمبا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ 4 فٹ بال فیلڈز کو ایک ساتھ لائن میں کھڑا کر دیا گیا ہو۔ اور اس کا وزن پورے 70,000 ٹن، یہ 7 ایفل ٹاورز کے وزن کے برابر ہے۔ اور ہاں، یہ وزن اس پر کوئی بھی سامان لادنے سے پہلے کا ہے۔ یہ جہاز اپنے اندر 23,000 سے بھی زیادہ کنٹینرز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ان تمام کنٹینرز کو ایک لائن میں رکھ دیا جائے نا، تو یہ قطار 150 کلومیٹر لمبی بنے گی۔ تو یہ کوئی عام جہاز نہیں، بلکہ یہ تو سٹیل کا ایک تیرتا ہوا شہر ہے۔ اور ظاہر ہے اسے بنانا کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنے بڑے جہازوں کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ اس کی وجہ شپنگ انڈسٹری کی سوچ میں آنے والی ایک بڑی تبدیلی ہے۔ دیکھیں، اب مقابلہ صرف اس بات کا نہیں رہا کہ کون کتنا بڑا جہاز بناتا ہے۔ اب اصل دوڑ ہے زیادہ سے زیادہ فیول ایفیشنٹ اور ماحول دوست جہاز بنانے کی۔ یعنی پرانی دوڑ تھی بڑا بنانے کی، اور نئی دوڑ ہے بہتر اور صاف ستھرا بنانے کی۔ تو اس نئے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ بھی ایک بہت ہی سخت ڈیڈ لائن کے اندر، ایک بالکل جدید تعمیراتی طریقہ اپنایا گیا۔ اصل چیلنج یہ تھا، عام طور پر ایک ایسا جہاز بنانے میں تقریباً 18 مہینے لگ جاتے ہیں۔ یہاں صرف 2 سال میں ایسے 9 دیو ہیکل جہاز بنانے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کا جواب تھا ماڈیولر کنسٹرکشن، یعنی جہاز کو ٹکڑوں میں بنانا۔ سٹیل کی بڑی بڑی شیٹس کو ایک ایسی لیزر سے کاٹا جاتا ہے جو سورج سے بھی 3 گنا زیادہ گرم ہے۔ پھر ان ٹکڑوں سے بہت بڑے بلاکس بنائے جاتے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ پائپس اور وائرنگ پہلے ہی ان بلاکس میں لگا دی جاتی ہے۔ آخر میں دیو ہیکل کرینے ان بلاکس کو اٹھا کر جوڑتی ہیں اور انہیں ویلڈ کر کے جہاز کا پورا ڈھانچہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ اور اس پورے کام میں پرفیکشن اتنی ضروری تھی کہ 1 ملی میٹر کی چھوٹی سی غلطی بھی مہینوں کی محنت پر پانی پھیر سکتی تھی، کیونکہ ہر ایک حصے کو اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک فٹ ہونا تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس جہاز کی سب سے خاص، سب سے جدید چیز کی طرف، اس کا انقلابی فیول سسٹم۔ یہ جہاز عام فیول پر نہیں چلتا، بلکہ یہ لیکویفائڈ نیچرل گیس یعنی LNG پر چلتا ہے۔ اور اس سے فرق بہت بڑا پڑتا ہے۔ سلفر ڈائی آکسائڈ میں 99%، ہوا کو آلودہ کرنے والے ذرات میں 91% اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں 20% تک کمی آتی ہے۔ یہ واقعی سمندری سفر کو صاف ستھرا بنانے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑا انجینئرنگ چیلنج سامنے آیا۔ آخر ایک ایسے فیول کو کیسے سٹور کیا جائے جسے مائع رکھنے کے لیے -161 ڈگری سیلسیس جیسے انتہائی ٹھنڈے درجہ حرارت پر رکھنا ضروری ہو؟ اس کا حل تھا ایک بہت بڑا تھرموس بنانا۔ یہ جہازوں کے لیے بنایا گیا تاریخ کا سب سے بڑا LNG فیول ٹینک ہے، اتنا بڑا کہ اس میں 6 اولمپک سوئمنگ پولز آرام سے سما جائیں۔ اس ٹینک کو باہر کی گرمی سے بچانے کے لیے اس کی دیواریں ایک خاص قسم کے لہراتی یعنی ویوی سٹیل سے بنی ہیں، اور یہ صرف 1.2 ملی میٹرز موٹی ہے۔ یہ انوکھا ڈیزائن سٹیل کو اتنی شدید ٹھنڈے درجہ حرارت میں ٹوٹے بغیر سکڑنے اور پھیلنے دیتا ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی جدید ٹیکنالوجی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس سے اس جہاز کی ٹیکنالوجی کے لیول کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو جب یہ تمام بڑے بڑے حصے تیار ہو گئے تو وقت آ گیا تھا اس دیو کو ایک ساتھ جوڑنے کا۔ اب ذرا اس کے انجن کی بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی انجن نہیں، یہ 6 منزلہ عمارت جتنا اونچا ہے۔ وزن اس کا 2000 ٹن ہے اور یہ 85,000 ہارس پاور کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ مرمت کرنے والا عملہ اس کے اندر باقاعدہ چل پھر سکتا ہے۔ اچھا، اس پورے جہاز کو جوڑنے کے لیے کتنی ویلڈنگ کی ضرورت پڑی ہوگی؟ اندازہ لگائیں۔ پورے 1250 کلومیٹر۔ جی ہاں، یہ اتنی زیادہ ویلڈنگ ہے کہ اگر اس کی ایک لائن کھینچی جائے تو وہ کراچی سے شروع ہو کر سیدھا لاہور پر ختم ہوگی۔ اور اس ویلڈنگ کے ہر انچ کو بہت باریکی سے چیک کیا گیا، کیونکہ سمندر کی بے رحم لہروں کے سامنے ذرا سی بھی کمزوری کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ 1.5 سال کی دن رات کی محنت کے بعد آخر کار پہلا جہاز تیار تھا۔
لیکن اسے سمندر کے حوالے کرنے سے پہلے ایک آخری اور سب سے اہم امتحان باقی تھا۔ جہاز کو 15 دن کے سخت ترین سمندری ٹرائل سے گزارا گیا۔ اس دوران ہر چیز کو ٹیسٹ کیا گیا، انجن کی رفتار، ایمرجنسی بریک، نیویگیشن سسٹم، پورے ڈھانچے میں کسی بھی قسم کی لیکیج کی جانچ، یہاں تک کہ اس کے بہت بڑے اینکر کو بھی کئی بار ٹیسٹ کیا گیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ شپ یارڈ نے وقت کے خلاف یہ دوڑ جیت لی۔ ریکارڈ توڑنے والے 9 کے 9 جہاز صرف 2 سال کے اندر اندر تیار کر کے ڈیلیور کر دیے گئے۔ یہ ایک ناقابل یقین کامیابی تھی۔ تو یہ کہانی صرف سٹیل کے پہاڑ بنانے کی نہیں، بلکہ یہ ہزاروں کارکنوں کی ذہانت، مہارت اور دن رات کی محنت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان کچھ کرنے کی ٹھان لے تو وہ واقعی فولاد کے پہاڑوں کو بھی بے رحم سمندروں پر حرکت دے سکتا ہے۔